بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم CRPC کے چیپٹر 8 کے سیکشن 120 سے 126 تک سٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اسی چیپٹر 8 کے سیکشن 106 سے 119 تک سٹڈی کیا تھا، اور یہ جو چیپٹر 8 ہے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے کہ عدالت کسی شخص کو پابند بناتی ہے سیکیورٹی طلب کر کے کہ آپ نے امن کو مینٹین رکھنا ہے اور اپنا بیہیویئر جو ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ تو سیکشن 120 آگے ہم سٹڈی کرتے ہیں، کمنسمنٹ آف پیریڈ فار وچ سیکیورٹی از ریکوائرڈ۔ اس میں کہتے ہیں کہ عدالت نے جو سیکیورٹی طلب کی ہے، کسی شخص کو پابند بنایا ہوا ہے کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے کہ آپ نے اتنے عرصے کے لیے پابند رہنا ہے، امن کو نقصان نہیں پہنچانا، تو وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کی کمنسمنٹ کب ہوگی۔ سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ if any person in respect of whom an order requiring security is made under section 106 اور section 118 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence۔ سیکشن 120 میں کہتے ہیں کہ جب عدالت انڈر سیکشن 106 اور 118 کسی شخص سے سیکیورٹی طلب کرتی ہے، کسی شخص کو آرڈر کرتی ہے، تو آرڈر سناتے ٹائم وہ شخص اس کو جیل بھیج رہے ہو یا وہ آلریڈی جیل میں ہو، تو اس شخص سے جو سیکیورٹی طلب کی ہے جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے، تو وہ ٹائم پیریڈ تب شروع ہوگا کہ جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، عدالت نے کسی شخص کو 2 مہینے کی قید سنائی اور ساتھ میں 6 مہینے کا اس کو پابند بنایا اس کو کہ تم امن کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور اپنا بیہیویئر جو ہے اس کو ٹھیک رکھو گے۔ تو جب وہ 2 مہینے کی قید پوری کرے گا، امپریزنمنٹ پوری کرے گا، جب اس کی وہ سزا ایکسپائر ہو جائے گی، جس دن وہ جیل سے نکلے گا سزا پوری کرنے کے بعد، تو اسی دن سے اس کا وہ آگے 6 مہینے کے لیے جتنا اس کو پابند بنایا تھا، تو وہ ٹائم پیریڈ اسی دن شروع ہو جائے گا جس دن وہ جیل سے نکلے گا۔ In other cases, such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reason fix a later date۔ تو اس میں کہتے ہیں جو ادر کیسز ہے، یعنی سیکشن 106 اور 118 کے علاوہ جو عدالت نے سیکیورٹی داخل کرانے کا آرڈر دیا تھا کسی شخص کو، تو کہتے ہیں جو ادر کیسز ہیں اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سیکیورٹی کا، وہ تب شروع ہوگا جس دن عدالت آرڈر کرتی ہے، جب تک کہ مجسٹریٹ کوئی سفیشینٹ ریزن کی وجہ سے آگے کوئی لیٹر ڈیٹ فکس نہ کر دیں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 121 کنٹینٹس آف بانڈ کے حوالے سے، The bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be of good behavior as the case may be, and in the latter case the commission or attempt to commit or the abatement of any offence punishable with imprisonment whenever it be committed is a breach of the bond۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ضمانتی مچلکہ داخل کراتا ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، تو وہ شخص اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ امن کو مینٹین رکھے گا اور اپنا بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک رکھے گا، یا کوئی بھی اس طرح کا کیس ہو۔ تو اس کے بعد سیکیورٹی داخل کرانے کے بعد وہ شخص اگر کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے یا کمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی اوفینس کی وہ ابیٹمنٹ کرتا ہے، اور وہ اوفینس جو ہے وہ پنشیبل ہے ود امپریزنمنٹ، یعنی اس اوفینس کی جو سزا ہے وہ امپریزنمنٹ ہے، تو جب بھی وہ اوفینس کمٹ ہوگا تو اس کا سمجھا جائے گا کہ اس نے وہ جو بانڈ جمع کرایا تھا، جو ایگزیکیوٹ کیا تھا مچلکا، اس نے اس کی وائلیشن کی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 122 پاور ٹو ریجیکٹ شیورٹیز۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنے شیورٹیز کو عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ میری شیورٹیز ہیں، میرے ضمانتی ہیں، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو سیکشن 122 کا سب سیکشن 1 ہے یہاں پہ، A magistrate may refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter on the ground that such surety is an unfit for the purpose of the bond۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب مجسٹریٹ کے سامنے شیورٹیز کو آفرڈ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا شیورٹی ہے، میرا ضمانتی ہے، تو عدالت اس کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ عدالت نے پہلے اس شیورٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا، بعد میں جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، یا اس شخص وہ جو شیورٹی ہے اس کا پریڈیسیسر، یعنی اس کا جو سابقہ ریکارڈ ہے، یعنی وہ سزا یافتہ مجرم ہے، اس کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ ایز اے شیورٹی جو ہے وہ انفٹ پرسن ہے ضمانتی مچلکہ جمع کرانے کے لیے، تو مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ ایسے شیورٹیز کو ریفیوز کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ پرووائڈیڈ دیٹ بیفور سو ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹنگ اینی سچ شیورٹی، کہ اس شیورٹی کو ریفیوز کرنے سے پہلے یا اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے he shall either himself hold an inquiry on oath into the fitness of the surety، تو مجسٹریٹ جو ہے وہ انکوائری ہولڈ کرے گا، انکوائری کرے گا اس شیورٹی کی حلف پہ کہ آیا یہ جو شیورٹی ہے یہ فٹ ہے کہ نہیں ہے،
or cause such inquiry to be held and a report to be made thereon by a magistrate subordinate to him. یا مجسٹریٹ جو ہے خود انکوائری کر سکتا ہے یا مجسٹریٹ کسی اپنے سب آرڈینیٹ کے ذریعے بھی اس شیورٹی کی انکوائری کر سکتا ہے اور اسی انکوائری کی جو رپورٹ ہوگی وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگی. پھر اس کے بعد سب سیکشن 2 ہے such magistrate shall before holding inquiry gives reasonable notice to the surety and to the person by whom the surety was offered and shall in making the inquiry record the substance of the evidence adduced before him. اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو مجسٹریٹ ہے جس کے سامنے وہ شیورٹی کو پیش کیا گیا ہے تو وہ جو مجسٹریٹ ہے وہ انکوائری ہولڈ کرنے سے پہلے نوٹس دے گا اس شیورٹی کو بھی اور جس شخص کی وہ ضمانت لے رہا ہے وہ بھی اس کو دونوں کو نوٹس جاری کرے گا اس حوالے سے کہ وہ جو انکوائری کے حوالے سے اگر کوئی ایویڈنس درکار ہے تو ان دونوں کو کہے گا مجسٹریٹ اس شیورٹی کو بھی اور وہ جس شخص کی شیورٹی لے رہا ہے اس کو بھی کہ آپ جو ہے انکوائری کے لیے ہمیں یہ ایویڈنس چاہیے تو پھر وہ پابند ہے کہ مجسٹریٹ کو وہ ایویڈنس وہ پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ سب سیکشن 3 ہے if the magistrate is satisfied after considering the evidence so adduced either before him or before a magistrate deputed under subsection 1 کہ مجسٹریٹ اگر سیٹسفائی ہو جاتا ہے انکوائری ہونے کے بعد and the report of such magistrate if any that the surety is unfit for the purpose of the bond یا کسی مجسٹریٹ کا کوئی سب آرڈینیٹ ہے اس نے انکوائری کی اور انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے آ گئی مجسٹریٹ سیٹسفائی ہو گیا he shall make an order refusing to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reason for so doing کہ اگر اس رپورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے تو مجسٹریٹ کے پاس یہاں پہ وہ پاور ہے کہ اگر مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ یہ جو شورٹیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کیس ہے اور وہ جو ریجیکٹ کرنے کی ریزنز ہے کہ مجسٹریٹ کیوں اس شورٹی کو ریجیکٹ کر رہا ہے یا ریفیوز کر رہا ہے تو وہ ریزنز بھی مجسٹریٹ ریکارڈ کرے گا کہ میں نے اس وجہ سے اس شورٹیز کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ کہتے ہیں پرووائڈیڈ دیٹ بیفور میکنگ این آرڈر ریجیکٹنگ اینی شورٹی who has previously accepted has been accepted the magistrate shall issue his summon or warrant as he thinks fit the cause the person for whom the surety is bound to appear or to be brought before him. اس میں کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ اس شورٹیز کو ریفیوز یا ریجیکٹ کرنے سے پہلے وہ جو شخص ہے جس شخص کی اس نے ضمانت لی ہے اس کو سمن کرے گا کہ آپ عدالت میں آ جاؤ آپ جو شورٹیز وہ پیش کیا تھا عدالت میں اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے یا اگر سمن پہ نہیں آتا تو عدالت اس کو وارنٹ ایشو کریں گی کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے لایا جائے. اس کے بعد ہے سیکشن 123 امپریزمنٹ ان ڈیفالٹ آف سیکورٹی. اب کوئی شخص جو ہے وہ سیکورٹی داخل کرانے میں کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر اس کو امپریزمنٹ ہوگی. تو امپریزمنٹ کس طرح سے ہوگی اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. If any person ordered to give security under section 106 or section 118 does not give such security on or before the date on which the period for which such security is to be given commences. اس میں کہتے ہیں کہ عدالت نے کسی شخص کو آرڈر کیا تھا کہ وہ انڈر سیکشن 106 اور 118 میں جو سیکورٹی طلب کی گئی ہے وہ عدالت میں داخل کریں. وہ شخص اگر اس سیکورٹی کو عدالت میں داخل نہیں کرتا یا جس ٹائم پیریڈ سے اس کا وہ دورانیہ شروع ہوگا جس دورانی کے لیے عدالت نے اس کو پابند کیا ہے تو اس دورانی سے پہلے he shall accept in the case next hereinafter mentioned be committed to prison. تو اگر وہ شخص سیکورٹی داخل نہیں کرتا تو عدالت اس کو جیل میں بھیجیں گی. اور if he is already in prison be detained in person until such period expire. کہ اگر وہ شخص آلریڈی جیل میں ہے اور وہ سیکورٹی داخل نہیں کرتا تو پھر اس کو تب تک جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ سیکورٹی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوتا. اور until within such period he gives the security to the court or magistrate who made the order requiring him. کہ جب تک وہ سیکورٹی داخل نہیں کرے گا عدالت میں تب تک وہ جیل میں ہی رہے گا. سب سیکشن 2 proceeding when to be laid before high court or the court of session. When such person has been ordered by a magistrate to give security for a period exceeding 1 year, such magistrate shall, if such person does not give such security as a force, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the order of the session judge, and the proceeding shall be laid as soon as conveniently may be before such judge. اس میں کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ نے کسی شخص کو سیکورٹی داخل کرانے کا آرڈر کیا تھا وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1 سال سے زیادہ تھا. اب وہ شخص جو ہے سیکورٹی اگر داخل نہیں کراتا تو مجسٹریٹ جو ہے وہ وارنٹ ایشو کرے گا کسی پولیس آفیسر کو کہ اس شخص کو گرفتار کر کے
جیل میں بھیج دیا جائے. اور اگر اس طرح کا کوئی کیس جو ہے وہ سیشن جج کو ریفر کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ اس پہ اپنا پروسیجر جو ہے وہ اپنائے گا. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3. دا سیشن جج آفٹر ایگزامینیشن سچ پروسیڈنگ اینڈ ریکوائرنگ فرام دا مجسٹریٹ اینی فردر انفارمیشن اور ایویڈنس وچ ہی تھنک نیسیسری میں پاس سچ آرڈر ٹو دا کیس ایز ہی تھنکس فٹ. اب اگر وہ معاملہ سیشن جج کے سامنے ہے, سیشن جج جو ہے وہ اس پہ جو پروسیڈنگ کرے گا, اس کی ایگزامینیشن کرے گا, یا وہ مجسٹریٹ سے فردر کوئی ایویڈنس اور انفارمیشن بھی طلب کر سکتا ہے. تو مجسٹریٹ کے سامنے جب پورا وہ کیس سامنے آ جائے گا کہ یہ شخص کیوں جو ہے وہ سیکیورٹی داخل عدالت نہیں کرتا, تو پھر جو مجسٹریٹ جیسے ضروری سمجھتا ہے کیس کے مطابق اور اپنا آرڈر جو ہے وہ پاس کرے گا. provided that the period if any for which any person is imprisonment for failure to give security shall not exceed 3 years. اب وہ شخص جو ہے وہ سیکیورٹی عدالت داخل نہیں کرتا, وہ سیکیورٹی نہیں عدالت میں جمع نہیں کرتا جس سے عدالت نے سیکیورٹی طلب کی ہے, تو پھر اس کو جیل میں تب تک رکھا جائے گا کہ جب تک 3 سال کا عرصہ کمپلیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ 3 سال سے زیادہ جو ہے کسی شخص کو امپریزنمنٹ میں نہیں رکھا جا سکتا انڈر سیکشن 106. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3A. If security has been required in the course of the same proceeding from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceeding are referred to the session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such persons who has been ordered to give security, and the provisions of subsection 2 and 3 shall in that event apply to the case of such other person also, except that the period if any for which he may be imprisonment shall not exceed the period for which he was ordered to give security. سب سیکشن 3A میں کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی کیس میں, ایک ہی پروسیڈنگ میں عدالت نے 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کو سیکیورٹی داخل کرانے کا آرڈر دیا تھا اور وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ سیشن جج کو ریفر کیا جاتا ہے, تو سیشن جج ان 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کو کہے گا کہ آپ سیکیورٹی جو ہے وہ داخل عدالت کریں. اب ان 2 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سیکیورٹی جمع کراتا ہے اور باقی اگر سیکیورٹی داخل نہیں کرتے, تو جس نے سیکیورٹی داخل کی ہے, عدالت کو سیکیورٹی جمع کی ہے, تو وہ تو آزاد ہو جائے گا, عدالت اس کو چھوڑ دے گا. لیکن جو باقی اشخاص ہے وہ اگر سیکیورٹی داخل عدالت نہیں کرتے تو عدالت جو ہے وہ سیشن جج جو ہے ان کو جیل میں بھیجے گا, امپریزنٹ کرے گا, اور ان کا جو امپریزنمنٹ ٹائم پیریڈ ہے وہ اس ٹائم پیریڈ سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے جتنے عرصے کے لیے ان کو آرڈر کیا تھا کہ آپ نے سیکیورٹی داخل عدالت کرنی ہے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3B. A session judge may in his discretion transfer any proceeding laid before him under subsection 2 or subsection 3A to an additional session judge or assistant session judge, and upon such transfer such additional session judge or assistant session judge may exercise the power of a session judge under this section in respect of such proceeding. اس میں کہتے ہیں کہ اگر سیشن جج جو ہے وہ اپنی ڈسکریشن پہ یہ جو پروسیڈنگ ہے سب سیکشن 2 میں اور سب سیکشن 3 اس مقصد کے لیے اگر کسی کیس کو ایڈیشنل سیشن جج کو ٹرانسفر کرتا ہے یا اسسٹنٹ سیشن جج کو ٹرانسفر کرتا ہے, تو پھر وہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے یا اسسٹنٹ سیشن جج ہے وہ اس کیس پہ وہی پاورز وہ ایکسرسائز کرے گا جو کہ سیشن جج اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. یعنی سیشن جج کے جو پاورز ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج اور اسسٹنٹ سیشن جج ایکسرسائز کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 4. If the security is tendered to the officer in charge of the jail, he shall forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order, and shall await the orders of such court or magistrate. اب کوئی شخص جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ اگر سیکیورٹی داخل عدالت کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے جو جیل کا جو انچارج ہے اس کو سیکیورٹی ٹینڈرڈ کرے گا, اس کو دے گا, اس کے حوالے کرے گا. پھر وہ جو جیل انچارج ہے وہ اس سیکیورٹی کو لے کے جائے گا اسی کورٹ یا اسی مجسٹریٹ کے پاس جس نے سیکیورٹی داخل کرانے کا آرڈر دیا تھا, اور پھر وہ جو جیل انچارج ہے وہ اس عدالت کے اس مجسٹریٹ کے آرڈر کا انتظار کرے گا کہ اب یہ عدالت اس شخص کو ریلیز کرنے کا آرڈر دیتی ہے یا کیا کہتی ہے, اس کے عدالت کے آرڈر کا انتظار کرے گا جیل انچارج. سب سیکشن 5 میں کہتے ہیں کہ اب اگر جو امپریزمنٹ ہوگی سیکیورٹی داخل نہ کرانے کی صورت میں تو وہ امپریزمنٹ کس ٹائپ کی ہوگی. اس میں کہتے ہیں امپریزمنٹ فار فیلر ٹو گیو سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس شیل بی سمپل. اب عدالت نے کسی شخص سے سیکیورٹی طلب کی تھی فار دا کیپ آف پیس, تو وہ شخص جو ہے وہ سیکیورٹی اس میں فیل ہو جاتا ہے, اس کو سیکیورٹی داخل نہیں کرتا عدالت میں, تو اس کو جو سزا ہوگی وہ سمپل سزا ہوگی, سمپل امپریزمنٹ. سب سیکشن 6 ہے یہاں پہ امپریزمنٹ فار فیلر ٹو گیو سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر شیل ویئر دا پروسیڈنگ ہیو بین ٹیکن انڈر سیکشن 108 بی سمپل. کہ اگر
عدالت نے کسی شخص کو یہ سیکیورٹی طلب کی تھی کہ وہ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک رکھے گا اور وہ اس صورت میں سیکیورٹی داخل عدالت نہیں کرتا، تو پھر انڈر سیکشن 108 اگر اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس کی جو سزا ہوگی وہ سمپل ہوگی. اینڈ ویئر دا پروسیڈنگ ہیو بین ٹیکن انڈر سیکشن 109 اور سیکشن 110 بی ریگولرس اور سمپل ایز دا کورٹ آف مجسٹریٹ میں ایچ کیس ڈائریکٹس. اور اگر جو پروسیڈنگ 109 110 میں ہونی ہے اس میں کوئی شخص اگر سیکیورٹی داخل عدالت نہیں کرتا تو پھر اس کی جو سزا امپریزمنٹ ہے وہ ریگولرس بھی ہو سکتی ہے اور سمپل بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کا مجسٹریٹ وہ آرڈر کرے گا. اس کے بعد ہے سیکشن 124 پاور ٹو ریلیز پرسنز امپریزمنٹ فار فیلنگ ٹو گیو سیکیورٹی. اب جو شخص ہے وہ سیکیورٹی داخل عدالت نہیں کرتا اور وہ جیل میں وہ امپریزمنٹ سزا کاٹ رہا ہے، تو اس کو کب ریلیز کیا جا سکتا ہے اور ریلیز کرنے کا پاور کس کے پاس ہے؟ تو اس کا سب سیکشن 1 ہے کہ وین ایور دا سیشن جج از آف اوپینین دیٹ اینی پرسن امپریزمنٹ فار فیلر ٹو گیو سیکیورٹی انڈر دس چیپٹر، کہ اگر مجسٹریٹ کی اوپینین میں وہ مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سیکیورٹی داخل نہ کرانے کی وجہ سے جیل میں قید ہے، میں بی ریلیزڈ وداؤٹ ہزارہ ٹو دا کمیونٹی، کہ اس شخص کو وہ مجسٹریٹ وہ ریلیز کر سکتا ہے اگر اس شخص سے جو کمیونٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا کسی شخص کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کرنے کا آرڈر کرے گا. سب سیکشن 2 ہے کہ وین ایور اینی پرسن ہیز بین امپریزمنٹ فار فیلنگ ٹو گیو سیکیورٹی انڈر دس چیپٹر دا سیشن جج میں میک این آرڈر ان ریڈیوسنگ دا اماؤنٹ آف دا سیکیورٹی اور دا نمبر آف دا شورٹیز اور دا ٹائم فار وچ سیکیورٹی ہیز بین ریکوائرڈ. سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ سیکیورٹی داخل نہ کرانے کی وجہ سے وہ جیل میں ہے تو سزا کاٹ رہا ہے، سیکیورٹی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے لیے وہ سیکیورٹی وہ شورٹیز وہ نہیں کر سکتا، داخل عدالت نہیں کر سکتا، تو پھر سیشن جج جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے کہ اس کی ضمانتی مچلکے کا جو اماؤنٹ ہے اس کو بھی ریڈیوس کر سکتا ہے، اس شورٹیز کی جو تعداد ہے کہ کتنے ضمانتی اس نے لے کے آنے ہیں اس ضمانتی کی جو تعداد ہے وہ بھی کم کر سکتا ہے، اور اس کا جو سیکیورٹی کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کم کر سکتا ہے. یعنی عدالت نے اسے 3 سال کا سیکیورٹی ٹائم پیریڈ مانگا ہے تو اس کو کم کر کے اس کو 1 سال بھی کر سکتا ہے، 6 مہینے بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنا عدالت کی ڈسکریشن ہے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3 An order under subsection 1 may direct the discharge of such person either without conditions or upon any condition which such person accepts. اب اوپر جو اسی سیکشن میں ہم نے سب سیکشن 1 پڑھا کہ عدالت جو سیشن جج ہے وہ اگر ضرور کہتا ہے سمجھتا ہے اس کے اوپینین میں کہ یہ شخص جو ہے سیکیورٹی داخل نہ کرانے کی وجہ سے جیل میں ہے تو اس کو چلو ریلیز کر دیا جاتا ہے. اب اگر سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ اگر سیشن جج اس کو ریلیز کرتی ہیں تو اس کو کسی کنڈیشن یا وداؤٹ کنڈیشن بھی ریلیز کر سکتی ہے. اب کنڈیشن کس طرح ہو سکتی ہے کہ عدالت اس شخص کو کہتی ہے کہ آپ کو ہم نے اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے سیکیورٹی داخل کرانے کا آرڈر دیا تھا، آپ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ داخل نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کو اس شرط پہ ریلیز کرتے ہیں، اسی کنڈیشن کے ساتھ ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں کہ آپ نے 1 سال تک جو ہے کوئی جو ہے نا چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، بالکل سیدھا انسان بن کے آپ نے رہنا ہے. تو وہ جو شخص ہے اس کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس کو ریلیز کیا جائے گا. Provided that any condition imposed shall cease to be operative then when the period for which such person was ordered to give security has expired. اب وہ جو کنڈیشن ہے جس شرط پہ اس کو چھوڑا ہے وہ کنڈیشن تب تک رہے گا کہ جب تک اس کی سیکیورٹی کا وہ ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 4 The provincial government may prescribe the condition upon which a conditional discharge may be made. اب اس میں کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کنڈیشنز کو پریسکرائب کریں گی، ان کنڈیشنز کو وہ بتائیں گی کہ کن کن کنڈیشنز پہ آپ کسی شخص کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. صرف اسی سیکشن کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 5 If any condition upon which any person has been discharged is in the opinion of the session judge by whom the order of discharge was made or if his successor not fulfilled he may cancel the same. اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کنڈیشن پہ سیشن جج نے اس شخص کو ڈسچارج کیا تھا کہ چلو آپ سیکیورٹی داخل عدالت نہیں کر سکتے تو آپ کو ہم یہ شرط رکھتے ہیں، اس شرط پہ ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں، ڈسچارج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے انسان بن کے رہنا ہے. تو اب اگر شخص جو ہے اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کرتا تو پھر جس عدالت نے وہ آرڈر کیا تھا اس کے ڈسچارج ہونے کا تو اس کو کینسل کر سکتا ہے. سب سیکشن 6 میں کہتے ہیں کہ وین کنڈیشنل آرڈر آف ڈسچارج ہیز بین کینسلڈ، اب عدالت نے وہ جو آرڈر تھا شرط پہ جو اس شخص کو ڈسچارج کیا تھا اس کو کینسل کر سکتا ہے. اور کینسل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ انڈر سب سیکشن 5 سچ پرسن میں بی اریسٹڈ بائی اینی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ، کہ جیسی عدالت اس کی وہ کنڈیشنل ڈسچارج جو اس کو کیا تھا اس کو کینسل کریں گی تو پولیس جو ہے اس شخص کو وداؤٹ وارنٹ جو ہے اس کو اریسٹ کریں گی.
اینڈ شیل دیئر اپن بی پروڈیوس بیفور سچ سیشن جج, اور پھر اسی سیشن جج کے سامنے پیش کریں گے گرفتار کر کے. اب یہاں پہ اس میں نیچے مزید کہتے ہیں کہ اس شخص کو پھر جب گرفتار کر کے سیشن جج کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. اس کو تب تک جیل میں رکھا جائے گا جب کہ اس کا جو ان ایکسپائرڈ پورشن ہے اس کی وہ سیکیورٹی کا وہ پورا نہ ہو جائے, اور اسی دوران اگر وہ دوبارہ سے وہ سیکیورٹی داخل عدالت کرتا ہے تو اس کو عدالت چھوڑ سکتی ہے, دوبارہ سے اس کو ریلیز کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہے سیکشن 125 پاور ٹو سیشن جج ٹو کینسل اینی بانڈ فار کیپنگ دا پیس اور گڈ بیہیویئر. سیشن جج کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کسی شخص سے اگر سیکیورٹی لی گئی ہے فار کیپنگ دا پیس یا گڈ بیہیویئر کے لیے تو اس سیکیورٹی کو سیشن جج وہ کینسل کر سکتا ہے. تو اس میں اس کو پڑھتے ہیں کہ دا سیشن جج میں ایٹ اینی ٹائم فار سفیشینٹ ریزن ٹو بی ریکارڈیڈ ان رائٹنگ کینسل اینی بانڈ فار کیپنگ دا پیس اور فار گڈ بیہیویئر ایگزیکیوٹڈ انڈر دس چیپٹر بائی آرڈر آف اینی کورٹ ان ہز ڈسٹرکٹ ریوٹ سپیریئر ٹو ہز کورٹ. اس میں کہتے ہیں کہ سیشن جج کسی بھی ٹائم سفیشینٹ ریزن کی وجہ سے ریزنس کو ریکارڈ کرے گا اور کوئی بھی جو ضمانتی مچلکا ہے اس کو کینسل کر سکتا ہے. وہ ضمانتی مچلکا فار دا کیپنگ پیس ہے اور فار گڈ بیہیویئر ہے. تو سمپل ایگزامپل سے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ عدالت نے ایک شخص سے 1 سال کے لیے یہ سیکیورٹی طلب کی تھی کہ آپ نے انسان بن کے رہنا ہے, امن کو مینٹین رکھنا ہے اور اپنے بیہیویئر بھی اپنے گڈ رکھنا ہے. اب سیشن جج جو ہے اس کی اوپینین میں وہ یہ سمجھتا ہے سفیشینٹ ریزن ہے کہ یار یہ جو سیکیورٹی ہے یہ اس کو کینسل کر دینا چاہیے, اس کو شخص کو آزاد کر دینا چاہیے اسی سیکیورٹی سے. تو پھر سیشن جج وہاں پہ آرڈر کرے گا کہ اس شخص کی جس سے ہم نے سیکیورٹی طلب کی تھی, ایگزیکیوٹ کی تھی, یہ کینسل کی جائے, تو وہ بندہ اس سیکیورٹی سے آزاد ہو جائے گا. اس کے بعد ہے سیکشن 126 ڈسچارج آف شیورٹیز. اب شیورٹیز جو ہے وہ کب ڈسچارج ہوگا, کیونکہ شیورٹیز وہ بھی پابند ہوتا ہے اس شخص کی اس نے ضمانت لی ہوتی ہے. اس میں سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ اینی شیورٹی فار دا پیسیبل کنڈکٹ or good behavior of another person may at any time apply to concerned magistrate of the first class to cancel any bond executed under this chapter within the local limits of his jurisdiction. کوئی شیورٹیز ہے اس نے وہ جو ہے مجسٹریٹ کے پاس کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے اور مجسٹریٹ کو وہ اپلیکیشن دے گا کہ میں نے اس فلاں شخص کی یہ سیکیورٹی لی ہے, میں اس کا ضمانتی ہوں, تو یہ جو میرا ضمانتی مچلکا ہے جو میں اس کا شیورٹیز ہوں اس کو کینسل کیا جائے. یعنی آپ نے کسی اپنے یوں سمجھے کہ کسی دوست کی آپ نے ضمانت لی ہوئی, آپ کا کسی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا آ جاتا ہے, آپ جو ہے نا جا کے مجسٹریٹ کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس شخص کی سیکیورٹی لی ہے, تو میں جو ہے اس کا مزید سیکیورٹی نہیں لینا چاہتا, شیورٹی نہیں رہنا چاہتا, تو یہ جو سیکیورٹی ہے یہ جو میں نے ایگزیکیوٹ کی ہے اس کو کینسل کیا جائے. تو آگے سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں مزید کیا ہوگا پھر, آن سچ اپلیکیشن بینگ میڈ, کہ جب بھی اس طرح کا اپلیکیشن شیورٹی دے گا مجسٹریٹ کو, the magistrate shall issue his summon or warrant as he thinks fit, requiring the person for whom such security is bound to appear or to be brought before him. تو پھر جب اس طرح کا اپلیکیشن آئے گا مجسٹریٹ کے پاس, مجسٹریٹ اگر ضروری سمجھتے تو سمن ایشو کرے گا اس شخص کو کہ آ جاؤ جی عدالت میں, یا اگر وہ سمن پہ نہیں آتا تو مجسٹریٹ ضروری سمجھتا ہے کہ اس شخص کے خلاف وارنٹ ایشو کرنا چاہیے, تو مجسٹریٹ وارنٹ ایشو کرے گا, پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں لے کے آئے گی. آگے ہے سیکشن 126A سیکیورٹی فار انیکسپائرڈ پیریڈ آف بانڈ. اب اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے, اس کی جو شیورٹی تھا اس نے وہ کینسل کر دیا ہے اپنے شیورٹی, تو پھر اس کا جو انیکسپائرڈ پیریڈ ہے اس کا پھر کیا ہوگا. اس میں کہتے ہیں وین اے پرسن فار ہوز اپیئرنس اے وارنٹ اور سمن ہیز بین ایشو انڈر دا پروویزو ٹو سب سیکشن 3 اور آف سیکشن 22 اور سیکشن 126 سب سیکشن 2. اب اس شخص کو جو سمن ایشو کیا گیا, وارنٹ یا ایشو کیا گیا, اس کو عدالت کے سامنے لے کے آیا گیا, مجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش ہو گیا. مجسٹریٹ شل کینسل دا بانڈ ایگزیکیوٹڈ بائی سچ پرسن, تو پھر مجسٹریٹ اس کا جو وہ ضمانتی مچلکا ہے وہ کینسل کرے گا. اینڈ شیل آرڈر سچ پرسن ٹو گیو فار دا انیکسپائرڈ پورشن آف دا ٹرم آف سچ بانڈ. پھر جب اس کا ضمانتی مچلکا کینسل کرے گا مجسٹریٹ, تو اسے فریش آرڈر کرے گا کہ اب کا جو ان ایکسپائرڈ پورشن ہے, جو باقی جو ٹائم پیریڈ آپ کا باقی ہے, اس کے لیے فریش سیکیورٹی آپ جو ہے داخل عدالت کرو. ایوری سچ آرڈر شیل فار دا پرپز آف سیکشن 121, 122, 123 اینڈ 124 بی ٹیم ٹو بی این آرڈر میڈ انڈر سیکشن 106 اور سیکشن 118 ایز دا کیس میں بھی. اب کہتے ہیں جو بھی اس طرح کا آرڈر جو ہے سیکشن 121, 122, 123, 124 میں جاری کیا جائے گا, تو اس پہ وہی چیزیں اپلائی ہوں گی جیسے کہ وہ سیکشن 106 اور 118 کے انڈر جو ہے وہ
عدالت نے جاری کیا ہے وہ آرڈر. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. یہاں پہ ہمارا سی آر پی سی کا چیپٹر 8 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آگے مزید جو ہے سیکشن جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ.